الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والخطيب والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم والفرقان الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلوا علی الحبیب. سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے. خدا وحدہ لا شریک کی حرم پاکیزہ تر میں جبین بندگانہ کو جھکانے کے بعد پیکر دل ربا، آپ کے ذوق کے نام کروں گا، پیکر دل ربا روح ارض و سما بدر الدجا خیر الورا سیدہ زہرا کے بابا حسن و حسین کے نانا ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ. سارے ادھر ہاتھ رکھیں، ادھر ہاتھ رکھیں اور گردن جھکا کے بآواز بلند ایسے بولنا ہے کہ صاحبان مبارکان مزار شریف تک ہماری آواز جائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فداہ ابی وأمی وروحی ومالی وعرضی وعطرتی وأحبائی وأقربائی وجسمی وجسدی وشبابی وکلامی وأولادی یا سیدی یا رسول اللہ. اے زہرا بطول کے حسین بابا، اے حسن و حسین کے جمیل نانا، آپ کے قدوم مبارک میمنت لزوم پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہو جائیں. کون کون یہ کہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ان قدموں پر قربان ہو جائیں. اب کیا کسی سے کام انہیں دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام انہیں دیکھنے کے بعد، دنیا تجھے سلام انہیں دیکھنے کے بعد. اب کیا کسی سے کام انہیں دیکھنے کے بعد، دنیا تجھے سلام انہیں دیکھنے کے بعد. آئے عمر تھے ہاتھ میں تھی سیف بے نیام، بس ہو گئے غلام انہیں دیکھنے کے بعد. ذرا ساتھ چلیے گا. آج دنیا کے سب حسین دیکھے بنظر غور، دنیا کے سب حسین دیکھے بنظر غور، لگتے ہیں ناتمام انہیں دیکھنے کے بعد. اور بس ایک یہی ہے آرزو عاجز فقیر کی، بس ایک یہی ہے آرزو عاجز فقیر کی، ہو زندگی کی شام انہیں دیکھنے کے بعد. قبلہ میں اپنے والد گرامی مرتبت کی خدمت میں بیٹھا تھا، تہجد کا وقت تھا، تو میں نے انہیں یہ بات سنائی. میں نے بڑی محبت سے یہ مصرع ان کے سامنے رکھا کہ بس ایک یہی ہے آرزو
ابن فقیر کی. بس یہی ہے آرزو ابن فقیر کی. او زندگی کی شام انہیں دیکھنے کے بعد 2 یا 3 منٹ چپ رہنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا جو ان کو دیکھ لے اس کی زندگی کی کبھی شام نہیں ہوتی ہے، اس کی زندگی حیات جاودہ ہوتی ہے، اس کی زندگی ہی تو روشن اور منور ہوتی ہے. اور وہ وہی ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کا جنازہ دیکھ کے لاکھوں لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے. تمام ذی وقار احباب کی خدمت میں ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک بار پھر اپنے گھر میں حاضر ہوں اور میرا سخت ترین اعتراض بھی ہے، اور اس میں قبلہ شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں ان کے سامنے یہ اعتراض رکھوں گا، لیکن جناب قبلہ پیر علی اعظم شاہ صاحب میری تصدیق کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ میں مہمان خطیب ہوں؟ بولیں نا. تو وہ بندے اٹھائیں جنہوں نے مجھے مہمان خطیب کہا ہے. میں میزبان خطیب ہوں، بلکہ یہ محبت کے جملے ہیں. حضور میں روحن جسمن آپ کا ہوں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چمڑی بھی تو آڈی تے دمڑی بھی تو آڈی. یہ خون کا رشتہ ہے، یہ سیدہ کائنات کے نالین کا رشتہ ہے. میں یہاں اس دربار در بار پر صرف ایک ارادے سے حاضری لینے آتا ہوں کہ وہ نگاہ کیمیا اثر مجھے بھی مل جائے جس سے دل کے دریچے روشن ہو جاتے ہیں، زبان میٹھی ہو جاتی ہے، ذہن پر اللہ کا نور اترتا ہے، اور جب صاحب مزاج اللہ کے کرم کو اپنا فیضان بنا کے دیتا ہے زندگی بھی مثالی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی مثالی ہو جاتی ہے. تو میں اپنے برادر کبیر سجادہ نشین آستانہ علی حاضہ حضور قبلہ پیر سید قاسم شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں نیاز مندانہ سلام عرض کرنے کے لیے اس گھر کا فرد بن کے حاضر ہوتا ہوں. اور یہی زندگی کا ارادہ ہے، سہاگن سوہی جو پیا من پائے. آج نہ جا کے باتیں سننی ہیں. آج میں نے شاہی قبلہ گزارش کی شاہ صاحب سے کہ آج مجھے آپ نے کسی موضوع میں پابند نہیں کرنا، آج مجھے دل کی بات کرنے دیجئے، کیونکہ اے شمع تجھ پہ یہ رات باری ہے جس طرح. کبھی شمع کے گرد پروانے دیکھے ہیں؟ اے شمع تجھ پہ یہ رات باری ہے جس طرح، میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. تو آج درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہے نا، آج پیار کی بات آپ کے سامنے کرنی ہے، لیکن حقیقت سے ملا کے کرنی ہے. تو میں نیاز مندانہ سلام کے لیے حاضر ہوں، لیکن آج آپ نے چلنا ہے. ہم نے ایک پورا تاریخ کا سفر چند لمحوں میں طے کرنا ہے، اور ہم نے یہ تاریخ کا سفر چند لمحوں میں ان کے لیے طے کرنا ہے جو آج کے زمانے میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بابے شے ہی کوئی نہیں. ہم نے انہیں بتانا ہے ایک نگاہ کیمیا اثر مٹی میں رلتے ہوئے ذرے کو کیسے ذرہ آفتاب بنا دیتی ہے، کیسے کیمیا اثر بنا دیتی ہے. طہارتوں سے لے کے امتزاجی کرم تک کیسے انسان کو رعنائیاں نصیب ہو جاتی ہیں. اگر کسی مرد فرید کے قدموں میں انسان کو تہجد کا ایک سجدہ مل جائے، خدا کی قسم باطن کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. ایک نگاہ سے دیدار مصطفیٰ ملتا ہے، دوسری نگاہ سے دیدار خدا ملتا ہے. اسی لیے قلم لکھنے کے ساتھ تڑپ کے کہتا ہے ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بائش. ہرگز. یہاں پر شعراء بیٹھے ہیں، عام جملے نہیں ہیں، خواص کے جملے محبت کے ساتھ پیشہ گری کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں. ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بائش، سب داس بر جلیدہ عالم دوام ماں. لوگوں وہ نہیں مرتے کہ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا کہ گور پہ یا کوئی اور، وہ نہیں مرتے، وہ باقی باللہ ہوتے ہیں، وہ فنا باللہ ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ زندگی میں جن کے دلوں میں اللہ عشق رسول کی روشنائی عطا فرما دیتا ہے،
جن کی پیشانیاں سجدہ ریزی سے چمک اٹھتی ہیں، جو درس حدیث پر بیٹھ کے حدیث بعد میں پڑھاتے ہیں، حدیث والے کا دیدار پہلے کرتے ہیں، جو قرآن کی آیت پڑھ لیں، مفسر قرآن صاحب قرآن اس آیت کی تفسیر انہیں عطا فرما دیتا ہے، جن کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں، جو مقام فنائیت کو پہنچ جاتے ہیں، جو لرزہ پر اندام نگاہوں سے حضور کے نالین کا دیدار کرتے ہیں، جو کرم کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، جن کے جسموں میں، جن کی رگوں میں خون زہرا دوڑتا ہے، خون مرتضی دوڑتا ہے، وہ مصطفیٰ کے غلام بن کے جیتے ہیں۔ جنازہ تو جا رہا ہوتا ہے لیکن پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے، عاشق آج دنیا سے جا کے محمد عربی کا دیدار کرنے والا ہے۔ ہم نے ان سے اپنی نسبتیں جوڑی ہیں اور ہم نے ان سے اپنا تعلق قائم کیا ہے۔ بڑی آسان آیا کریمہ قرآن پاک کی پڑھی، سیدی قبلہ شاہ جی اس مائک کا مقصد ہمیں پتا ہے، موبائل کا مطلب بھی ہمیں پتا ہے۔ یہ واحد آستانہ ہے جہاں پر میں تقریر کروں تو آپ لوگ اٹھ کے آئیں تو میں روکتا نہیں ہوں، ورنہ میں شاہ صاحب قبلہ کی تھپکی لینے آتا ہوں اور کسی چیز کا خوگر ہوئی نہیں۔ میں سیدہ زہرا کے نالین کے برابر کنیز کا بیٹا ہوں اور میں سیدنا امام حسین کے نالین کے برابر غلام کا بیٹا ہوں، اور یہی درجے مجھے دنیا میں چاہیے، انہی درجوں پر مجھے آخرت بھی چاہیے۔ لیکن آج پیغام درد دل کا موضوع انتہائی اہم اور حساس ہے، لیکن یہ پیغام ہر طرف سے ہو کے جب ہمارے آج کے اس عظیم عرس مبارک اور مجلس کے صاحبان مبارک تک پہنچے گا، میں ایمان سے کہتا ہوں آپ میں سے ہر بندے کا دل روشن اور منور ہو جائے۔ قرآن پاک نے ہر چیز کی طرح انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد پتا ہونا چاہیے کہ نہیں پتا ہونا چاہیے؟ بتائیں، کیا ہماری تخلیق کا مقصد کھانا ہے؟ کیا ہماری تخلیق کا مقصد پینا ہے؟ کیا ہماری تخلیق کا مقصد تجارت ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس، انسا کو چھوڑ دیں، جنہ کو چھوڑ دیں اور صرف انسا پہ آئیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف ایک علمی جملہ، میں علماء کی توجہ چاہوں گا، صرف ایک علمی جملہ اللہ پاک ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ عثمان علی صاحب، اللہ پاک ڈائریکٹ بتا سکتے تھے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بتایا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس، انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا گیا الا لیعبدون، مگر صرف عبادت کے لیے۔ اب یہاں پر بات سنیے، یہاں پر عربی کا بلاغت کا قاعدہ قصر اور حصر لگ رہا ہے۔ ابتدا میں ما نافیہ ہے، درمیان میں الا استثنائیہ ہے۔ رب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اب انسان وہ ہے، اب بندہ وہ ہے، اب مومن وہ ہے، اب مسلم وہ ہے، اب اللہ کا پیارا وہ ہے جس کی پیشانی عبادت سے ہمیشہ تر رہے گی، اور جو اپنی پیشانی کو اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت سے تر رکھے گا، زمانے مٹتے رہیں گے، صدیاں مٹتی رہیں گی، فتنے آتے رہیں گے، جملے بازی ہوتی رہے گی، لیکن اللہ عشق والے کے دلوں میں اسے ہمیشہ زندہ فرمائے گا۔ یہ مان نافیہ ہر قسم کے شک کو دور کرتا ہے، اور یہ الا استثنائیہ جیسے ہم میخ ٹھوکتے ہیں، ہر بد عقیدگی کے سامنے میخ ٹھوک کے رستے کو روک دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، ذرا سارے بولیے نا، انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اب بات سیدھی سی ہے، فارمولہ سمجھ آ جانا چاہیے، جو بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو جتنا زیادہ ادا کرے گا، سمجھیے گا، جو بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو جتنے اہتمام سے، تمطراق سے، تراوٹ سے
خشوع و خضوع سے وضاقتہ سے ادا کرے گا، اللہ کریم اس کو اس کی ادائیگی میں اتنا ہی نام میں دوام عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، صرف سیدہ کائنات کو اس لیے، ایک مثال میرے ملت کی بیٹیوں کے لیے، صرف سیدہ کائنات کو اس لیے جنتی خواتین کی ملکہ نہیں بنایا گیا کہ نسب رسول سے ملتا تھا، یقیناً یہ بھی بڑی اہم وجہ ہے، لیکن سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ سردیوں کی ٹھنڈی رات اور ساری رات میں حسن اور حسین کی اماں ایک سجدے میں گزار دیتی تھی۔ زبان پر سورۃ الفتح جاری ہے، زبان پر سورۃ الواقعہ جاری ہے، جسم کانپ رہا ہے، جسم کے اوپر کرکراہٹ کا عالم ہے، قدموں کو ورم پڑ رہے ہیں، جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے، دن پورا کام کرتے گزر گیا ہے، جسم بخار کے عالم میں ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات جب پوری رات ایک سجدے میں گزرتی، مؤذن بلال حبش جب صبح کی اذان دیتا تو حسن کی اماں، حسین کی اماں، سیدہ زینب کی اماں، میرے سر کی سردار، میری ملکہ عالیہ، دو جہانوں کی عزت، اللہ کی حیا، مصطفیٰ کی مقام، مصطفیٰ کی مقام، مصطفیٰ کی شہزادی، مصطفیٰ کی وفا، اپنا سر اٹھا کے صرف ایک گلا کرتی تھی، یا اللہ تیری اتنی چھوٹی رات کہ میں رج کے تیرا دیدار بھی نہ کر سکی۔ اس جملے کے ساتھ بھائی نظر میں بڑھیے، اس جملے کے تذکار عالی میں بڑھیے تو پتا چلے بات اتنی سی ہے۔ سیدہ، میرا جملہ سنیے گا، سیدہ جتنا اپنے سر کو جھکاتی رہی، اور یہ جملہ میں تھوڑا سا پنجابی میں بولوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اس میں مجھے جاننا ہے کہ آپ کے دلوں تک پیغام کتنا پہنچا۔ سیدہ جتنا اللہ کے سامنے جھکدیاں رہیاں، اللہ سیدہ نو نہ جھکدا رہا۔ اب آگے آؤ، یہ پوری دنیا کے مذاہب کو جواب دینا ہے۔ حسن اور حسین جنتی مردوں کے سردار صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ مرتضیٰ کے شہزادے ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ سیدہ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہتی تھی، بلکہ حسن المجتبی ہو یا حضرت حسین امام علی مقام ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ بتا دیتی ہے کہ جب سر کٹ رہا تھا، سر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، در سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک سجدہ فاطمی خلوت میں تھا، توجہ رہے، ساری رات گزر گئی، ایک سجدہ فاطمی خلوت میں تھا، ایک سجدہ مرتضوی جلوت میں تھا۔ یہ خلوت اور جلوت کا سفر اگر آپ طے کر گئے تو آپ کی زندگی لطف والی ہو جائے گی۔ ایک سجدہ فاطمی خلوت میں تھا، ایک سجدہ مرتضوی جلوت میں تھا۔ خلوت کا سجدہ اماں کا، جلوت کا سجدہ بابا کا، آج قیامت تک ہر کوئی بتا رہا ہے حسین کل بھی سجدے میں تھا، حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ اب بات آگے بڑھ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ کو ہر کسی نے یہی درس دینا ہے، اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ حضور والا، مجھے کچھ ذمہ داری پچھلے دنوں میں ملی، مجھے ایک ذمہ داری رکن اسلامی نظریاتی کونسل بنا کے دی گئی، پھر مجھ جیسے نالائق نے اپنا سر نالین زہرا کے ان ذروں پر گزارا ہے جو کبھی میری پاک بی بی کے قدموں سے مس ہو کے بھی گزرے ہوں گے۔ حیثیت نہیں کہ یہ جملہ بول سکوں۔ پھر مجھے بلا کے انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب کے سی ایم سیکریٹریٹ کی لیگل ڈائریکٹرشپ لے لیجئے۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا لینی پڑے گی۔ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ مجھے بی پی ایس 23 کا گریڈ دیا گیا ہے۔ 22 تو لوگوں نے سنا ہے، لیکن جب آپ دل سے ان کے ہو جاتے ہو تو پھر ان کی رحمتیں دنیا کو بتاتی ہیں۔ یہ بات میں جملے اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، میں کوئی کل کا ملا نہیں ہوں، میں بیرسٹر ہوں، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جمع ہو چکا ہے، میرا باپ حسینی سید ہے، میری ماں حسنی سید ہے۔
یہ رب کی رحمتیں ہیں. ہزار ہاتھ دین کے طلباء کو میرے خاندان نے نوکری دی ہے، کوئی فخر نہیں اس پہ. میں حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین ہونے کی شہادت بھی رکھتا ہوں، لیکن پوری زندگی کا نچوڑ آج ایک جملے میں آپ کے دروازے تک پہنچانے آیا ہوں. جو اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کریم کی رضا کے لیے در زہرا کا دریوزہ گھر بن جاتا ہے، اللہ پوری دنیا کو اس کا دریوزہ گھر بنا دیتے ہیں. یہ کول فصل ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اور یہ وہ دربار ہے، بے شک آپ حضرت سیدنا غوث العالمین کو دیکھیں یا حضرت سیدنا محبوب الہیہ کو دیکھیں، ہر دونوں کی پیشانی میں نور نور زہرا کا چمک رہا ہے. ایک کا بابا حسنی ہے اور اماں حسینی ہے، دوسرے کی اماں حسنی ہے اور بابا حسینی ہے. ہر دو صورتوں میں جب نسب کا مشرب ملتا ہے اور جب اس کو جمع کیا جاتا ہے، وہ سیدہ زہرا سے ہو کے مصطفیٰ کریم تک پہنچ جاتا ہے. اب اس ایک پوائنٹ کو اپنے سامنے رکھیں اور بنیاد لیں. ہم ہر قسم کی خرافات کے سب سے بڑے ناقد ہیں. صرف وہ بات جو اللہ نے شرع اسلام میں اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی بات کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے. لیکن جو جتنی عبادت زیادہ کرتا ہے اللہ اسے اتنی عزت. لوگ آتے رہیں گے، صرف میری بات سنیے. جو جتنی عبادت زیادہ کرتا ہے اللہ اسے اتنی عزت زیادہ دیتا ہے. حضور والا عبادت سے ہی دنیا کا نظام شروع ہوا، عبادت سے ہی دنیا کا نظام ختم ہوگا. یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل مانگے کہ کیسے عبادت سے دنیا کا نظام شروع ہوا، کیسے عبادت سے دنیا کا نظام ختم ہوگا. بلکہ آسان کر لیجئے، سجدے سے ہی دنیا کا نظام شروع ہوا. میں پوری توجہ چاہوں گا. میں جملہ عزت داروں کے نام کرتے ہوئے اس دربار در بار کے مؤسسین کے نام یہ جملہ کروں گا. کیسے سجدے سے دنیا کا نظام شروع ہوا، کیسے سجدے سے دنیا کا نظام ختم ہوگا. موسم بھی بڑا خوبصورت ہے اور میں جو آج ارادہ رکھ کے آیا تھا، میری چاہت تھی کہ آج اس وقت میں گفتگو کروں تو ہمارا اسٹیج بھی مکمل ہو. شاید اسی لیے اللہ نے مجھے آج ڈبل سفر کروایا، تب تک پہنچایا کہ جب اس علاقے کی عظیم علمی اور روحانی خانقاہ کے سیب سجادہ حضرت برادر مکرم قبلہ فاروق مہروی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے تو میں عرض داشت ان کی خدمت میں بھی پیش کر کے اپنے لیے تھپکیوں کا انتظام کروں گا. تو میں خوش قسمتی تصور کرتا ہوں، اتنے بڑے آستانوں کے سجادگان صاحبزادگان تشریف فرما ہیں اور میں چند جملے سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی، سجدے سے دنیا کا نظام شروع ہوا اور اختتام بھی سجدہ ہے. پہلا سجدہ آزمائش اور آخری سجدہ عطا ہے. توجہ، پہلا سجدہ آزمائش اور آخری سجدہ عطا ہے. میں صاحبزادگان کے نام کے جملہ کروں گا. اچھا، یہ میں تقریر میں ایسے جملے ایسے نہیں بولتا، میری عقیدت اور احترام ہے، میری ماں نے مجھے تربیت دی ہے، تو میں آپ کی توجہ اور ان کی نگاہیں خاص چاہتا ہوں کہ یہ جملہ عرض کروں گا. پہلا سجدہ آزمائش. اس آزمائش میں جو پہلے کامیاب ہوا اللہ نے جبرائیل بنا دیا. میرے ساتھ چلنا ہے، علماء کی توجہ. جو پھر کامیاب ہوا اللہ نے اسرافیل بنا دیا. جو پھر کامیاب ہوا اللہ نے میکائیل بنا دیا. جو پھر کامیاب ہوا ڈیوٹی بڑی سخت تھی لیکن اسرائیل بنا دیا. درجہ اسے بھی عطا فرمایا. جب ان سب کے سردار کو بلایا گیا اور بلا کے کہا سجدہ کر، اس نے سامنے دیکھا تو حضرت آدم کا جسم تھا اور پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا. اس نے کہا میں آپ کا، یہ مٹی کا، میں فرشتوں کا سردار، یہ آج کا بندہ، میں سجدہ نہیں کرتا. اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرشتوں کی سرداری سے پکڑ کے نیچے پھینکا اور پھینک کے اسے قیامت کے لیے عزازیل را خار کر، تکبر نے عزازیل کا بیڑا غرق کر دیا، اسے ابلیس اور شیطان بنا دیا. ایک لمحے میں فرشتوں کی سرداری لے کے دنیا بھر کے جہنمیوں میں کی سرداری دے دی. لیکن کسی عاشق نے جملہ یہاں پر لکھا، کہا اگر حضرت آدم کے جسم
کا انکار ہوتا تو اتنی سزا نہ ملتی. حقیقت میں پیشانی میں چمکنے والے نور محمد کا انکار تھا اور اللہ بتانا چاہتا تھا یہ کائنات کل بھی محمد مصطفیٰ کی ہے اور یہ کائنات آج بھی محمد مصطفیٰ. اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پہلے سجدے سے بات آخری سجدے تک جانی ہے، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی سب سے بڑی تمثیل بن کے آیا. اللہ نے انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے اور وہ مقصد ہے عبادت. وہ مقصد کیا ہے؟ ذرا سارے شہادت کی انگلی اٹھائیں نا، سارے شہادت کی انگلی اٹھائیں سارے، اور اسے یاد کریں. انسان کی تخلیق کا مقصد ہے صرف عبادت. کیا مقصد ہے؟ صرف کا لفظ بولے سر. کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ سیاد اٹھائیں. کیا مقصد ہے؟ صرف عبادت. اور عبادت کے لیے اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ قیام محبوب ہے، رکوع محبوب ہے. میرے پیغمبر نے کہا کہ فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کہ جملہ ہر عام و خاص کے لیے فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ ایک آسمان دنیا پر بھی بنا رکھا ہے. اللہ سوال کرتا ہے، فرشتوں سے استفسار فرماتا ہے، فرشتوں تم نے ایسے کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں ویسے ستارے زمین پر بھی چمک رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آگے متن پڑھوں گا لیکن اسے آسان کرنے لگا ہوں. جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں ویسے ستارے زمین پر بھی چمک رہے ہیں. میرا رب تبسم فرماتا ہے. کون؟ اللہ تبسم فرماتا ہے. ہمارے اوپر ہمارا باپ تبسم فرمائے تو حج مبرور ہے، ہماری ماں تبسم فرمائے تو حج مقبول ہے. اللہ کائنات کا خالق اور مالک تبسم فرما کے کہتا ہے فرشتوں یہ زمین پر ستارے نہیں چمک رہے، یہ میرے نوجوان بندے جہاں جہاں پر اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں میں ستاروں کی چمک عطا فرما دیتا ہوں. اور سجدے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے پیشانی. کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے جناب ابراہیم تک نور مصطفیٰ سینوں میں نہیں چمکا، نور مصطفیٰ آنکھوں میں نہیں چمکا. میرے رب نے عبادت کی سب سے اعلیٰ جگہ پر وجہ تخلیق کائنات کو مقرر فرما دیا. ہر کسی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا. پھر آگے حد فصل ہو گئی، ایک بن گئی بنی اسماعیل، ایک بن گئی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو نبیوں پر نبی ملتے رہے حتیٰ کہ 70,000 کا ٹوٹل پورا ہو گیا. اور ان میں سے ہر کسی کو الگ معجزہ ملا. کسی کی آنکھوں میں چمک تھی، کسی کی پیشانی میں نور تھا، کسی کا چہرہ ایسا کہ انگلیاں کٹ گئیں، کوئی ایسے ہاتھ رکھ کے نکالتا تو سورج کی طرح روشن ہوتا، کوئی عصا پھینکتا تو سام بن جاتا، کوئی ٹھوکر مارتا تو مردے زندہ ہو جاتے، اور کوئی آسمان پر چلنے والے پرندوں سے بات کرتا وہ بھی کلام کیا کرتے تھے. یہ سارے بنی اسرائیل میں آتے رہے. لیکن دوسری طرف بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تحقیق ہے حضرت اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. ادھر کا کمال کیا تھا؟ ادھر نبی آتے تھے اور بنی اسماعیل میں جو بھی سردار بنی ہاشم ہوتا وہ اپنے بیٹے کو اٹھاتا، جس باپ کے بیٹے کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہوتا تھا وہ گلی گلی جاتا، محلے محلے جاتا اور لوگوں کو بتاتا جس نور کے لیے اللہ نے کائنات کو قائم کیا ہے، آؤ دیدار کر لو، اللہ نے وہ نور میرے بیٹے کی پیشانی کو عطا فرما دیا. اور یہ آج میں اور آپ مجالس نہیں سجاتے، تحقیق ہے، اٹھا کے دیکھیے. جس باپ کو بھی یہ عزت ملتی وہ شکرانے کے لیے 100 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کر دیتا، لونڈیاں اور کنیزیں چھوڑ دیتا اور لوگوں کو بتاتا کہ مجھے کائنات کی سب سے بڑی عزت ملی ہے. ادھر بنی اسرائیل، ادھر بنی اسماعیل. اب آپ آگے دیکھیے جب میرے نبی تشریف لائے، وجہ تخلیق کائنات، حقیقی عبادت کی روح سمجھانے والے، تو ہم نے معجزہ کیا دیکھا؟ جتنی شانیں اللہ نے بنی اسرائیل کو
الگ الگ کر کے عطا فرمائی تھی. جب اماں آمینہ کے بطن میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے اللہ وہ ساری شانیں اکٹھی کر کے زہرا کے بابا کو عطا فرماتے ہیں. یہاں پھر ہمیں اس دروازے پر حضرت یوسف بھی کھڑے نظر آتے ہیں, حضرت یعقوب بھی کھڑے نظر آتے ہیں, حضرت یحییٰ زکریا بھی کھڑے نظر آتے ہیں, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی کھڑے نظر آتے ہیں, اور خود جد الانبیاء حضرت ابراہیم بھی بلائیں لیتے نظر آتے ہیں. اب بات کو سمجھیے گا, یہ پیشانی کی بڑی اہمیت ہے. اسی کا نور, اسی کی چمک دو جہانوں میں عزت پہنچاتی ہے. اب میں مشکل بات کو آسان کرنے لگا ہوں. اب جبکہ اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا کو اللہ کے ہونے کی دلیل دینی ہے اور عبادت کا وہ ذائقہ دینا ہے کہ جہاں والے کہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ ذرا لذت سے پڑھنے والا شعر ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب لذت آشنائی ہو جاتی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ آ جاتا ہے. جب لذت آشنائی ہو جاتی ہے اللہ کریم کرم فرماتے ہیں, پھر ایسی ایسی نابغہ روزگار ہستیاں تشریف لاتی ہیں کہ زمانے سمٹتے رہتے ہیں, لیکن آج تک سر کی آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں آستانہ عالیہ میرا شریف کا فیضان جاری ہے. زمانے سمٹتے رہیں گے, گڑی شریف کا فیضان جاری رہے گا. زمانے سمٹتے رہیں گے, کبھی قاسم علی کی صورت میں, کبھی ان کے بابا کی صورت میں, کبھی ان کے بیٹے کی صورت میں یہ حضور کے غلاموں کا ہمدانیہ کاروان جاری رہتا رہے گا اور بتایا جاتا رہے گا جس نے بھی زندگی میں عبادت کو مقصد بنا لیا ہے اللہ زمین کو میلا نہیں ہونے دیتا اور کفن کو خراب نہیں ہونے دیتا. اب جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو سردار قریش, سردار بنی ہاشم جناب عبد المطلب کو اللہ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے. اس بیٹے کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو اس میں نور چمکتا ہے اور اس نور کی نسبت سے بیٹے کا نام رکھتے ہیں عبداللہ. کیا نام رکھتے ہیں؟ کیا ذرا اونچا بولیے, اب آسان تقریر ہے. کیا نام رکھتے ہیں؟ کیا نام رکھتے ہیں؟ جناب عبداللہ. لیکن وہ حیران ہیں, بیٹا بچپن سے ہی حیران کن رحمتوں سے منور ہے. خاموشی میں وفاداری, کلام میں چاشنی, چہرے میں ایسا حسن اور نمکین حسن کہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ عاشق ہو جاتے تھے. جیسے جیسے جناب عبداللہ لڑکپن کو پہنچے رشتے آنا شروع ہو گئے. کبھی کسی کا رشتہ, ابھی میں عبادت سمجھانے لگا ہوں اور یہ بنیاد ہے میرے نبی کے دنیا پر آنے کی. کبھی کسی کا رشتہ, کبھی کسی کا رشتہ, کبھی کسی کا رشتہ. ایک رات تھی, تہجد کا وقت تھا, دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ تھی اور اس کا نام تھا حرم مکہ. اس وقت سے سب سے پاکیزہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نبی کے دادا تھے, دوسری نبی کی دادی تھی, اور دادا کا نام تھا جناب عبد المطلب. کیا نام تھا؟ جناب بھی بولیے گا, جناب عبد المطلب, حضرت سیدنا عبد المطلب. لیکن جب دادی ماں کا نام سنو گے تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ خالص مولائیوں کا جملہ ہے. دادا کا نام جناب عبد المطلب تھا اور دادی کا نام جناب سیدہ فاطمہ تھا. دادی کا نام جناب سیدہ فاطمہ تھا. تو پھر مجھے کہنے دیجیے, میں جملہ دلوں تک پہنچانا چاہوں تو مجھے کہنے دیجیے, نبی کائنات کی وہ ہستی مقدس ہے جن کی اصل میں بھی فاطمہ ہے, جن کی نسل میں بھی فاطمہ ہے. لیکن یہاں پر رحمت اور بڑی, تو نبی کے صدقے علی وہ ہیں جن کی اصل بھی فاطمہ ہے, جن کی اماں بھی فاطمہ ہے, جن کی زوجہ بھی فاطمہ ہے. تو یہ پیغام جناب مصطفیٰ کا, جناب مرتضیٰ کی عزتوں سے سرفراز ہے. تو ایک رات وہ اصلاح کرتے ہیں. حضور ابھی ظاہراً دین حنیف ہے, دین مبین کا اعلان نہیں ہوا, اصلاح کرتے ہیں. میں جملے عزت سے بولنا چاہوں گا, سردار بنی ہاشم. پتہ نہیں ہمیں غریب نبی کس ظالم نے پٹھا دیا. حقیقت تو یہ ہے وہ اختیاری فقر تھا, اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا, کہا کہ میں اس لیے فقر اختیاری میں رہتا ہوں
بڑے تو پھر بھی زندگی گزار لیں گے، میری امت کے مسکین جب مجھے دیکھیں گے تو ان کو تسلی ملے گی، ان کو تسلی ملے گی۔ تو اب یہ اختیاری فخر تھا۔ سردار بنی ہاشم ملکہ بنی ہاشم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے جملے کا مزہ تو لے، مکہ مکرمہ ہو دنیا کی سب سے پاک جگہ اور دنیا کا سب سے پاک خون، سردار بنی ہاشم ملکہ بنی ہاشم کے پاس بیٹھے اور سردار بنی ہاشم ملکہ بنی ہاشم سے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں نسبت طے کر دوں اپنے بیٹے عبداللہ کی، لیکن سنو میں اس سے نسبت طے کروں۔ تقریر کرتے ہیں، مکالمے پڑھتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد نہ سننے والوں کو پتا نہ سنانے والوں کو پتا۔ صاحبان نسبت تشریف فرما ہے، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے عزت سے سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر فاروق مہروی صاحب کی مکمل توجہ کہ یہ جملہ کیا ہے، یہ اس جہان میں آپ کے آباء و اجداد نے پھیلایا، اسے پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ جملہ کیا ہے۔ کہا جتنا یہ بیٹا پاک باز اتنی بیٹی پاک باز۔ آپ تھوڑی دیر سوچ کے بتاتی ہیں، ہم قریش میں بنو ہاشم میں سے ہیں، آپ بنو ہاشم کے سردار ہیں، میں بنو ہاشم کی سیدہ اور ملکہ ہوں۔ اسی قریش کا ایک اور قبیلہ، اس کا نام ہے بنو زہرہ، اس کے سردار اور اس کی ملکہ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا تو نہیں، میں نے لوگوں سے سنا ہے، جتنا عبداللہ سعادت مند ہے اتنی وہ بیٹی بھی سعادت مند ہے۔ ایک ایک جملہ پیغام ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، ایک ایک جملہ پیغام۔ معذرت میں مکمل سفر میں بار بار بولنے کی وجہ سے گلا ناساز ہے، لیکن دل کے جذبے آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اگلے دن فیصلہ ہو گیا، اب حضور کانوائے چلا ہے، سردار بنی ہاشم ملکہ بنی ہاشم کو ساتھ لے کے سردار بنی زہرہ اور ملکہ بنی زہرہ سے ملنے گئے ہیں۔ تو اب فیصلہ ہونے لگا تھا، سردار بنی ہاشم کو نبی کا دادا بنایا جانے لگا، ملکہ بنی ہاشم کو نبی کی دادی ماں بنانے لگا۔ اصل بڑوں کی بات سنانے لگا ہوں، درمیان سے شروع نہیں کیا، بنیاد سن لیجئے اور پھر بنیاد میں نور دیکھیے تو پھر دیکھیے مزہ کیا ہے۔ سردار بنی زہرہ کو نبی کا نانا پاک بنانے لگے، ملکہ بنی زہرہ کو نبی کی نانی ماں بنانے لگے۔ اس ارادے سے جب قافلہ آیا تو سردار بنی ہاشم کا، سردار بنی زہرہ نے استقبال کیا، ملکہ بنی ہاشم کا، ملکہ بنی زہرہ نے استقبال کیا۔ وہ ایک میٹنگ ہو گئی، مکالمہ ہو گیا، آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ جب واپس نکلے تو پالکی میں بیٹھ کے سردار بنی ہاشم ملکہ بنی ہاشم کو پوچھتے ہیں مجھے بتائیے تو صحیح، بیٹی کو دیکھنے گئے تھے، خدا را یہ جملہ ضائع نہ کرنا، ہمارا بغض ہے کہ ہم نے یہ جملے آج تک اپنے اسٹیجوں سے نہیں بولے۔ یہ اس آستانہ پاک کا مقدر اور سعادت ہے، نصیب اعلیٰ ہے، بخت کی بلندی ہے کہ یہ جملے یہاں پر کہنے کا شرف زیبائی حاصل کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا اے اہلیہ بتائیے تو صحیح، اے زوجہ بتائیے تو صحیح، بیٹی کو دیکھنے گئے تھے، بیٹی کیسے لگی؟ وہ اپنے کسی خیال میں گم ہے، جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، جواب نہیں دیا۔ حضرت امام ابی اسحاق کے جملے تیسری دفعہ ہاتھ کو جھٹک کے پوچھا بتائیں تو صحیح بیٹی کیسی لگی؟ انہوں نے ایک دم خیال کی وادیوں سے ظاہر کی وادیوں کا سفر کر کے کہا اے سردار، اے میرے مالک، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں صرف بیٹی کو ملی ہوں، میں حیران ہو گئی ہوں، جو خوشبو مجھے پوری زندگی سے عبداللہ کے جسم سے آتی تھی آج وہی خوشبو مجھے آمینہ کے جسم سے آ رہی ہے۔ آپ پڑھا کریں سر۔ ذرا ایک دفعہ اللہ کے شیروں کی طرح نعرے لگائیں گے، اللہ اب سنیے گا۔ جب یہ بات تھی تو اگلی رات دوسری مجلس لگ گئی۔ اب کی مجلس میں کون ہے؟ پچھلی میں نبی کے دادا نبی کی دادی جان کے ساتھ، آج نبی کے دادا نبی کے بابا کے ساتھ۔ میں اپنے شیوخ سے پوچھنا چاہوں گا
مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، کوئی ہمارے آباء و اجداد کا ذکر کرے تو دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اور ذکر بھی ایمان کی بنیاد پر کرے، دیانت کی بنیاد پر کرے، احترام کی بنیاد پر کرے۔ ہمیں اس دین کو سمجھنا ہی نہیں جس میں بنیاد رسول پر سوال اٹھایا جائے، ہمیں اس دین کو سمجھنا ہی نہیں جس میں نبی کی اصل کو کھنگالا جائے۔ ہمارا کام اب یہ ہے، اب سید اتنے جوگے ہو گئے ہیں، اگر نبی کے اصل کو کھنگالو گے تو اصل آپ کی بھی نہیں بچے گی، اگر نبی کی نسل پہ بات کرو گے تو نسل آپ کی بھی نہیں بچے گی۔ یہ پیغمبری کا پیغام حقیقت ہے، اور دل و جان کی غیرت کے ساتھ دینے لگا ہوں۔ نبی کے دادا نے نبی کے بابا کو تہجد کے وقت بلایا، رات کے وقت، لیلن کے الفاظ ہیں، رات کے وقت بلایا، کیونکہ جب بھی کوئی راز کے فیصلے ہوتے ہیں وہ دن میں نہیں ہوتے، وہ رات میں ہوتے ہیں۔ یہ عقل کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ وہ بھی عقل کون سی؟ جسے دل بینا نصیب ہو جائے اسے پتا چلتا ہے کہ تہجد کے وضو سے، عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، کہ شب زندہ داری ہوتی ہے۔ جب رب آسمان دنیا پر اترتا ہے پوری دنیا غافل ہو جاتی ہے، اور عاشق شمع کے گرد پروانے کی طرح اپنی زندگی کو قربان کرنے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضور ہر بڑا فیصلہ رات کو ہوا، ہر بڑا فیصلہ رات کو ہوا۔ نبی کا نور پیدا فرمانے سے لے کے نبی کے بابا کے نکاح تک، اور نبی کے بابا کے نکاح سے لے کے نسل رسول کی کربلا کی قربانی تک ہر فیصلہ رات میں ہوا۔ اور کربلا کی قربانی میں چراغ بجھا کے حسین نے کہا جس نے جانا ہے چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، ادھر تک آئے ہو اس کے بدلے جنت دیتا ہوں، ادھر تک آئے ہو اس کے بدلے شفا دیتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد جب چراغ جلائے گئے ہر کوئی اپنی جگہ پر کھڑا تھا، کہا جنت بعد میں چاہیے، پہلے حسین کی غلامی میں شہادت چاہیے۔ جملہ بولوں گا، اور رات کے فیصلوں میں غدار پیدا نہیں ہوتے، رات کے فیصلوں میں غدار پیدا نہیں ہوتے، وفادار پیدا ہوتے ہیں، وفادار پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ جملہ اس سے بڑھ کے بولنے دو، امامت کبھی بھی دن کا سودا نہیں ہے، یہ ہمیشہ راتوں کو ملتی ہے، دن کا سودا نہیں ہے۔ تو جب سودا نہیں، ایک بندے کی اپروچ ہی نہیں، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، وہ علم میں اپنے جملے تراش تراش کے لاتا ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، تو اس سے لڑنا کیا، اس سے مقابلہ کیا کرنا؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، جملہ سنیے گا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ بے ادبی سے ہٹ جاؤ، پھر اس کے بعد جدھر جگہ ملتی ہے ادھر بیٹھ جاؤ، یہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ کوشش سے کبھی کوئی صاحب سجادہ نہیں بنتا، جب بنتا ہے عطا سے بنتا ہے، جب بنتا ہے کمال سے بنتا ہے، انتخاب سے بنتا ہے، فضل سے بنتا ہے، رحمت سے بنتا ہے۔ اب جملے میں سمجھانا چاہوں گا، جملے بڑے خوبصورت۔ حضور نبی کے دادا جان، نبی کے بابا جان کو مکہ مکرمہ کی عزتوں میں بٹھا کے نبی اکرم کے آنے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ جملے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر میں ایک فیصلہ کروں تو فیصلہ قبول ہے۔ سعادت مند شہزادے نے کہا جو میرے بابا فیصلہ کریں، تو فرمایا بیٹے میں نے آپ کی نسبت کو طے فرمایا، لیکن ساتھ دنیا کی قسموں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ساتھ خود فرماتے ہیں بیٹے میں نے نسبت آپ کی طے فرمائی۔ اب علماء کی توجہ، میں نے نسبت طے فرمائی ہے، فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلھا۔ چلیے نا ساتھ، فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلھا، لطف آگے ہے، فواللہ، وواللانی فواللہ اور تاکید، فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلھا لأنہا فیہا طاہرۃ مطہرۃ عاقلۃ دینیۃ زکیۃ۔ قبلہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کل کے ملا کو یہ بات آتی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری کیا لڑائی ہے؟ فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلھا لأنہا محتشمۃ فی نفسہا
طاہرۃ مطہرۃ عاقلۃ دینیۃ زکیۃ، کا بیٹے عام نسبت طے نہیں کی، میں نے آپ کی نسبت طے اس کے ساتھ کی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی کے دادا اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اس شہزادی سے آپ کی نسبت طے کی ہے جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ حضور ناموں کا لطف لیجئے نا، دادا جان کا نام جناب سیدنا عبد المطلب، دادی جان کا نام جناب سیدہ فاطمہ، نانا جان کا نام جناب سیدنا وہب بن عبد مناف، نانی جان کا نام جناب سیدہ برہ، برہ ہر گناہ سے بری، ہر خطا سے بری، ہر غلطی سے بری، لیکن آگے مزہ کیا ہے، بابا حضور کا نام جناب سیدنا عبداللہ اور اماں حضور کا نام جناب سیدہ آمنہ، فاطمہ سے جہنم دور ہو جاتی ہے اور آمنہ لوگوں سے جہنم کو دور فرما دیتی ہے۔ فاطمہ سے آگ دور ہو جاتی ہے اور آمنہ امن دے کے آگ کو دور فرما دیتی ہے۔ اب جب یہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد 3 دن ضیافت عام کا انتظام ہوتا ہے۔ حضور آپ لنگر کھلائیں گے؟ لنگر کھلائیں گے؟ ملے گا نا آج لنگر؟ تو اس لنگر کو عام لنگر نہ سمجھنا، میرے مرشد کریم نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو اپنے شیخ کامل کے دروازے پر آ کے لنگر کے ایک لقمے کو پاکیزگی اور حلاوت کے ساتھ کھاتا ہے، اللہ اس کے باطن کے 14 طبق روشن فرما دیتا ہے۔ وہ قوم جو دن میں 3 دفعہ کھانے کو ضروری سمجھے اور کبھی اس چیز کا امتیاز نہ کرے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ امتیاز ختم ہو گیا، یہ امتزاج ختم ہو گیا۔ ہر کوئی آگے بڑھنے کی دوڑ میں اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھ تب آتی ہے کہ جب حلال لنگر کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کے حضور سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں، میں چاول کے ایک دانے کی تخلیق میں جاتا تھا، مجھے میرے رب کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ میں اپنے ایک ایک جملے کو آن کروں گا، ایک ایک لفظ کو آن کروں گا اور ان کی دعاؤں سے اللہ کے کرم سے سیدہ کی غلامی کا صدقہ آن کروں گا۔ اب بات آگے بڑھنی ہے۔ 3 دن نبی اکرم کے دادا نے اس سنت کو زندہ فرما دیا۔ 3 دن نبی اکرم کے بابا کا ولیمہ ہوا، ایک دن قبیلہ قریش آیا اور 2 دن صلائے عام ہو گئی، صدائے عام ہو گئی کہ اس وادی مکہ میں، وادی بطحا میں، وادی بکہ میں، وادی حرم میں جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، عبد المطلب اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ کے نکاح کی خوشی میں نے دسترخوان لگا دیا ہے اور دسترخوان لگا کے میں نے قاسم لنگر اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو بنا دیا ہے۔ آؤ دروازے پہ گزرو محبت میں، عبد المطلب کا لنگر جناب عبداللہ کے نام پہ حضرت ابو طالب کے ذریعے کھاتے چلے جاؤ اور لوگوں کو بتاتے چلے جاؤ کہ نبی کی آمد کی خوشی میں سب سے پہلے جس نے لنگر بانٹا تھا وہ نبی کے دادا تھے، وہ نبی کے دادا ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، حقیقت سے فسانے کو بدلانا چاہے گا اور فسانے سے حقیقت کو روندانا چاہے گا۔ اب وقت گزرا، جناب سیدنا عبداللہ نے انتقال نور، حضور کے جملہ انتہائی ادبی ہے، میں ہوں ایک نالائق طالب علم لیکن میں اس کو جملہ صاحبزادگان کے نام کر کے اللہ سے رحمت کا طلبگار ہوں۔ آپ نے انتقال نور حبیب تابر اپنی جبین نیاز سے سیدہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر میں فرمایا۔ ہم عام جملہ بھی نہیں بول سکتے، ہم عام جملہ بھی نہیں بول سکتے۔ میرے بابا فرماتے ہیں کبھی یہ نہیں کہنا کہ حضرت بلال کا رنگ اسود تھا، کبھی یہ نہیں کہنا۔ جب بھی بلال کے رنگ پر بات کرنا چاہو تو کہنا بلال نبی کی کالی کنڈل زلفوں سے عشق کرتا تھا۔ یہ عاشق پہنچے گا اس جملے میں۔ بلال کالی کنڈل
زلفوں سے عشق کرتا تھا، اور وہ زلفیں ایسی ہیں جب لہرا بھی جائیں. آج کا موسم بھی عجب ہے، جگہ بھی عجب ہے، صاحبان کا ذوق بھی عجب ہے. میں درد دل سے یہ جملہ اس لذت سے کہنا چاہوں گا، جب وہ کالی کنڈل زلفیں لہرا بھی جائیں تو پھر کہنا نہیں پڑتا. وہ جن سے بلال عشق کرتا تھا، ان زلفوں کا معجزہ یہ ہے کہ ان کا لہرانا بتا دیتا ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے. پورے مزے سے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے. وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. اب جملے کو سنیے لذت سے. جب یہ انتقال مکمل ہو گیا تو نبی کے بابا حضور کے دنیا پر آنے کا مقصد مکمل ہو گیا. جوانی کا عالم تھا، دنیا سے رخصت ہونے لگے. ابھی نبی حضور کو دنیا پر آنے کے لیے 4.5 سے 5 ماہ درکار تھے اللہ کے وقت کے مطابق. لیکن جب آپ کے جسم مبارک کو اٹھایا گیا تو ادھر نبی کے دادا نے نبی کے بابا کے سامنے نبی کی اماں کی قسمیں کھائیں، ادھر نبی کی اماں کی روح تڑپی. اور انہوں نے جب جاتی ہوئی چارپائی دیکھی تو تڑپ کے کہا وما ترکت فی الناس مثلھا، لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ کوئی عام نہیں جا رہا، یہ جسم نور میں روح طہور جا رہی ہے. یہ جسم نور میں روح طہور جا رہی ہے. اور نہ بہادر دیکھا، نہ پاکیزہ تر دیکھا، نہ میں نے ایسا مبارک وجود دیکھا. تو یہ تخلیق کی عبادت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وہ وقت آتا ہے جب نبی اکرم نے جہان رنگ و بو پہ تشریف لانا ہے. جناب عبد المطلب حرم مکہ میں ہے، سر سجدے میں ہے. جبریل امین اترتے ہیں، 4 جھنڈے لگاتے ہیں. کیسر و کسرا کے درباروں کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں. شاہ فارس اور ایران کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ماؤں کے وطن سے اللہ بیٹے عطا فرما دیتا ہے. غلاظتیں مٹ جاتی ہیں، شرع کے خلاف کے حکم مٹ جاتے ہیں. ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. سوموار کا دن آتا ہے. صبح 4:20 سے لے کے 4:27 رات جو میں بات کر رہا تھا، وہ لمحے آتے ہیں. حضرت اماں آمینہ کا گھر آتا ہے. وجود اماں آمینہ پر اللہ کو کرم آتا ہے. وہ بیٹیاں جو زندہ درگور ہو رہی تھیں، ان کی تڑپ آسمان تک پہنچتی ہیں. وہ مائیں جو ذلیل ہو چکی تھیں، ان کی بھڑک آسمان تک پہنچتی ہے. وہ باپ جو راندہ درگاہ تھے، ان کا بھٹکنا آسمان تک پہنچتا ہے. وہ بیٹیاں جو ستی ہو رہی تھیں، ان کی چیخیں آسمان تک پہنچتی ہیں. قدرت کو نور ازلی چمکانے کے لمحے آ جاتے ہیں. حضرت حوا آتی ہے، حضرت آسیہ آتی ہے، حضرت مریم بنت عمران آتی ہے. جناب جد الانبیاء تشریف لے آتے ہیں. یہ آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے کے وہ لمحے ہیں. 12 ربیع النور کی رحمتوں میں اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. تخلیق کو عبادت بنانے والا امام العابدین پیدا فرما دیتا ہے، سید الساجدین پیدا فرما دیتا ہے، قائد الذاکرین پیدا فرما دیتا ہے. ادھر نور کا حوالہ چمکتا ہے، ادھر پیغام عبد المطلب کو مل جاتا ہے کہ نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا. لذت سے کہوں تو لذت سے حضور سید عالم کی آمد کو لذت سے ہی پڑھنا چاہیے. یہی انداز غلامانہ ہے. اور وہ یہ ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی. حضور سید عالم کے آنے پر ہر کوئی نہیں مسکرا سکتا، معصوم کلی ہی مسکرائے گی. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. فضائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے. ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے پورے جذبے سے بولنا ہے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا
تشریف لے آئے پورے جذبے سے، مبارک ہو شہے ہر کو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اتنا تخلیق کا یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ حضور سید عالم 4 سال کی عمر مبارک میں تھے کہ رات کا پچھلا پہر، بڑے درد کے جملے، کیونکہ باپ کا مقام ہر کوئی نہیں سمجھتا، زندگی میں کم از کم ہم تو نہیں سمجھتے، جو سمجھ گیا وہ عزتیں پا گیا، جس نے باپ کی غلامی کی اسے اللہ امامت عطا فرمائے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ میرے نبی رات کے پچھلے پہر اپنی اماں کے بطن نور پہ اپنا سر کرم نواز رکھ دیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اماں اپنے شہزادے کو 4 سال کی عمر میں گود میں لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں، تاریخ کا بڑا وزنی جملہ، کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ اماں مجھے میرے بابا بڑے یاد آتے ہیں۔ حضور باپ کا مقام پوچھنا ہے تو یہاں جناب رسول اکرم سے پوچھیے، اگر باپ کا مقام پوچھنا ہے تو سیدہ بطول سے پوچھیے۔ اتنا سا روٹی کا ٹکڑا اپنی چادر تطہیر میں چھپا لیا، آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ۔ نہیں جملہ پہنچا اب تک، فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ سارے جہان کے ماں باپ میرے قدموں پہ قربان، میرے ماں باپ تیری چادر تطہیر پر قربان ہو جائیں، تیری چادر تطہیر پر قربان ہو جائیں۔ تو سیدہ تشریف لائیں، بابا حضور کے پاس بیٹھیں اور کہا، بابا آج 3 دنوں کے بعد کھانے کے لیے پاکیزہ لقمے ملے تھے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں 3 دنوں کے فاقے میں ہوں تو میرے بابا 4 دنوں کے فاقے میں ہوں۔ یہ اختیاری فقر تھا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ لقمے نکالے اور نکال کے اپنے بابا کے دہنے اطہر میں لقمہ رکھا، تو میرے نبی مسکرا کے کہتے ہیں، فاطمہ آپ میرے سے ایسے پیار کرتی ہو، ایسے پیار نہیں کرتی جیسے ایک بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے، بلکہ میرے سے یہ جملہ انتہائی روحانیت میں جا کے سننے والا ہے، بلکہ آپ میرے سے ایسے پیار کرتی ہو جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ اس مقام پر لقبتا ہوا ام ابیہا یا ام ابیہا، جو بولو ایکچوئل پرنسیشن ام ابیہا، میرے نبی نے لقبتا فرمایا۔ ہر کسی کو باپ کا پتہ نہیں چلے گا، اگر باپ کے بارے میں جاننا ہے تو سیدہ زینب سے مولا علی المرتضیٰ کا مقام پوچھو۔ دروازے پہ حضور کوئی مانگنے والا آیا؟ اس گھر سے کبھی کوئی خالی تو نہیں گیا؟ کس کس کا ایمان ہے در بطول سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا؟ بتاؤ، ہم تریوزہ گھر ہیں نا، غلام ہیں، اس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، مانگنے والا آیا دروازے پہ تو 2-4 لقمے رہ گئے۔ یہ وصف نبی کا سیدہ سے اوپر تھا۔ سیدہ کو جب پتہ چلا یہ لقمے میری بیٹی زینب کے ہیں تو انہوں نے مولا سے کہا، پہلی دفعہ اس کو کہو کہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچے، چھوٹی شہزادی نے بابا کی قمیض کو پکڑ کے کہا، بابا یہ لقمے ان کو دو اور ان کو بتاؤ چھوٹی زہرا دنیا پر آ چکی ہے۔ اور یہ خدا کی قسم وہ چھوٹی زہرا ہیں کہ جب اون اور محمد کے کٹے ہوئے جسم ان کو ملے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے شہزادے تھے نا یہ، جب جعفر طیار کے پوتے اور مولا کائنات کے نواسے اون اور محمد کے کٹے جسم کے ٹکڑے ملے، اور بھائی نے جب بھانجوں کو لا کے گود میں ڈالا تو سیدہ نے صرف ایک جملہ بولا، یوں سینے سے لگایا، اے میرے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، باپ کا مقام سمجھ نہ آئے نا تو باپ کا مقام سمجھنے کے لیے کسی اور دروازے پر نہ جائیے گا۔ کربلا کا آخری صفحہ اور آخری گھنٹہ اٹھا کے دیکھیے گا، ذوالجناح پر بیٹھے ہوئے 56.5 سال کے باپ کی 4.25 سال کی بیٹی سواری کیسے روکتی ہے۔
حضور مجھے قبلہ صاحبزادہ پیر فاروق مہروی صاحب، پیر علی اعظم شاہ صاحب قبلہ شاہ جی، اللہ نے مجھے آپ سب کی دعاؤں سے ابھی ایک بیٹی عطا فرمائی. میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا نالین سکینہ. میں نے نام رکھا نالین سکینہ. حالانکہ یہ بھی گستاخی ہے، ہماری بچیاں کہاں ان نالین کے برابر ہوں گے. 3 دفعہ امام عالی مقام نے لگام کھینچی تو ذوالجناح چلا نہیں. تیسری دفعہ جب نیچے دیکھا تو پاک سیدہ آج کے دور کی زہرا. ان کے لیے حضرت امام جملہ بولتے تھے کہ میری سکینہ وہی ذات الفضل والفضیلہ. کیا جملے ہیں یہ متن پڑھوں گا تو جملے مشکل ہوں گے، میں لذت سے بات سنانے لگا ہوں. جب نیچے اترے تو باپ کا مقام یہ ہے کہ جملہ اٹھا سکو تو دیتا ہوں. بیٹی نے یوں ہاتھ پھیلا کے کہے کہ بابا صبح مکتب جاتے ہو، بابا آپ لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن بابا مجھے تو آپ کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی یاد ہے. ہم کچھ بھی نہیں، ہماری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے، یہ ہے باپ. لیکن ایک جملہ اس سے بھی بڑا سیدہ بول گئی، کہا بابا دیکھیں نا میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ آخری لمحوں میں سینے لگا رہی ہوں. سہرا تو دور بیٹھے تڑپ رہی ہے اور ہر آنے والے قاصد سے ایک ہی سوال کرتی ہے، بتاؤ میرے بابا کیسے ہیں. تو 4 سال کی عمر میں جب پیغمبر اکرم پر یہ کیفیات طاری ہوئی تو اماں حضور نے پکڑا، بابا حضور کے پاس لے گئے. اس وجہ سے میرے والد گرامی مرتبت فرماتے ہیں کہ جب ماں اور باپ دنیا میں نہ رہیں نا تو کبھی یہ نہ کہو کہ قبرستان گئے تھے، ہمیشہ یہی کہا کرو کہ امی جان سے ملنے گیا تھا، ابو جان سے ملنے گیا تھا. وہ زمین کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر ہوں، ان کی وفائیں آپ سے کم نہیں ہو سکتی. اس لیے اسی جذبے سے آگے بڑھا کرو. تو حضور اپنے بابا سے ملنے گئے، وہاں ملنے سے واپسی پہ ابا کے مقام کے اوپر دوسرا مشکل وقت آ گیا کہ وہ جو نبی کو دنیا میں لانے کی پہلی وجہ بنے بابا وہ رخصت ہو چکے، جو دوسری وجہ بنی اماں انہوں نے بھی ذمہ داری ادا کر دی، وہ دنیا سے رخصت ہو چکی. اب اس وجہ کے اوپر کیفیت قائم ہو جاتی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحوں میں اپنی اماں جان کو رخصت کرتے ہیں. مورخ کہتا ہے کبھی آنکھیں چومیں، کبھی سر چومیں، کبھی پیشانی چومیں، کبھی سینے سے لگائیں. وہ پتھر آج بھی وہاں پر موجود ہے. اس پتھر پر بیٹھ کے یوں میرے نبی اپنے گھٹنوں کو رکھ کے ادھر اپنی اماں کا سر رکھتے، کبھی پانی پلاتے، کبھی کچھ کہتے. آخری وقت میں اماں نے کہہ دیا بیٹے وذکری باقی. حضور ہم نے صرف وصیت پڑھی، ہم نے یہ جملے کیوں نہیں پڑھے؟ وذکری باقی وقد ترکت خیرا. علماء توجہ فرمائیں کیا جملہ ہے. فرمایا پیشانی چوم کے بیٹے وذکری باقی وقد ترکت خیرا وولدت طہرا. بیٹے میرا جسم تو دنیا سے چلا جائے گا لیکن جب تک آپ کا ذکر باقی رہے گا تب تک میرا ذکر بھی باقی رہے گا. آگے وجہ بتائی، کہا وجہ کیا ہے؟ وقد ترکت خیرا، کیونکہ میں نے بیٹا نہیں چھوڑا، میں نے امت کے لیے خیر کو چھوڑا ہے. اور فرمایا وولدت طہرا، یہ وہ پہلی آیت سے لے کے یہاں درمیان اور آگے بڑھنا ہے اور پھر سفر کرنا ہے آج کے عرس کے صاحبان مبارکان کی خدمت میں. کہا بیٹے میں نے عام بیٹا پیدا نہیں کیا، وولدت طہرا، میں نے طہارت کے مرکز کو پیدا کیا ہے. جو بھی اس کے قدموں میں آئے گا اللہ اسے بھی پاک فرما دے گا اور جو اس کے گھر میں آئے گا اللہ اسے پاک فرمانے والا بنا دے گا. اب یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں کے نسب ان کے بچوں سے چلتے ہیں، لوگوں کے نسب شجرے ان کے بچوں سے چلتے ہیں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اللہ میرے نسب کو میری بیٹی سیدہ زہرا سے چلائے گا. چادر تطہیر کا فیض یہاں سے عام ہو جاتا ہے. وہ حضور ایک عربی کا بہت بڑا ناقد ہے، مجھے اس کے یہ جملے ہمیشہ یہاں پڑھنے کا مزہ آتا ہے. اس نے کہا کہ پھر نسب عطا بھی فرمایا تو کیسا عطا فرمایا؟ ایک طرف جناب حسن، پھر حسن مثنی، پھر جناب عبداللہ محض، پھر موسیٰ جون، پھر ان سب سے آگے نے فیض چلا دیا.
دوسری طرف جناب حسین، جناب امام زین العابدین، جناب محمد باقر، جناب جعفر الصادق، پھر ان کی طرف سے فیصلہ دیا. وہ کہتا میں حیران ہو گیا نبی کی یہ بات اللہ نے کس طریقے سے پوری کر دی ہے کہ جب میں نے ان دونوں خاندانوں کو دیکھا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شُجَّاعٌ جَوَّادٌ قَاسِمٌ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ نَاقٍ وَهُمْ الْخُلَفَاءُ وَهُمْ الْمُرَشَّحُونَ وَهَكَذَا ابن هَكَذَا إِلَى عَشَرَ. وہ کہتا میں تڑپ گیا. میں جس کے دروازے پر گیا میں نے جا کے دستک دی حضرت امام حسن العساکر کے دروازے کو، میں نے دستک دی حضرت سیدنا بخاریوں کے بابا علی نقی کے دروازے کو، میں نے دستک دی جناب محمد تقی کے دروازے کو، میں نے دستک دی شجاع اعظم جناب علی رضا کے دروازے کو، میں نے دستک دی صابر اعظم جناب موسیٰ القاسم کے دروازے کو، میں نے دستک دی علم کے امام اعظم جناب جعفر الصادق کے دروازے کو، میں نے دستک دی علم کو بدلنے والے روحانیت دینے والے جناب محمد الباقر کے دروازے کو، میں نے دستک دی حضرت امام علی زین العابدین کی سجدہ کو. میں دیکھ کے حیران رہ گیا. یہ دنیا کا واحد خاندان ہے، صرف دو ایک جیسے نہیں تھے. جیسے دادا تھا ویسے پوتا ہے، جیسے پوتا ہے ویسے اس کا پوتا ہے. وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا. میں نے حسن العساکر کے بعد جب قیامت تک نظر دوڑائی تو مجھے اللہ نے ششتر فرما دیا کہ آج عیسیٰ مصلی چھوڑ کے مہدی کو کھڑا کر کے بتا رہے ہیں کل بھی باب و مدینۃ العلم حیدر کا تھا، آج بھی باب و مدینۃ العلم حیدر کا ہے. اب یہاں سے پاکیزگیاں بنتی ہیں، یہاں سے آپس میں رشتے ہوئے ہیں، یہاں سے عزتیں آگے بڑھتی ہیں، اور یہ عزتیں آگے بڑھتے بڑھتے حضرت امام حسن سے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تک پہنچتی، اور حضرت امام حسین سے یہ لمحوں کے فاصلے نہیں ہیں، یہ لمحوں کے فاصلے نہیں ہیں، یہ صدیوں کی عزتیں ہیں، صدیوں کی عزتیں. پھر ان عزتوں کو سنبھالا گیا ہے، پھر عبادت کی تخلیق اور وجود کو نیا فرمایا گیا ہے. ایک طرف ابو صالح موسیٰ جنگی نام ان کا بھی فاطمہ، دوسری طرف وہ ہیں جب قربت ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے اللہ نے طیب کے لیے طیبہ کو بھیج دیا ہے. پہلی زیارت، میں نہیں کہوں گا پہلا دیدار. ہماری شادیاں ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو دیکھا. میں کہوں گا پہلی زیارت طرفین نے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں اور حامد الجبار حسینی سیدزادی تڑپنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے کیونکہ کبھی اس نے اپنی زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. آج جملے بولنے والے باپ کے درازی کریں تو کیسے کرے کا اس لیے کہا کہ ٹانگیں کام نہیں کرتی، کبھی بابا کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، ہاتھ کام نہیں کرتے، کبھی خلاف شرع کسی چیز کو پکڑا نہیں ہے، زبان کام نہیں کرتی، کبھی کسی غیر محرم نے اس کی آواز کو نہیں سنا. بیٹے جب تو آیا تھا میں نے تیری پیشانی میں دیکھ لیا تھا، جیسے اس وقت نے بلا تمثیل اللہ نے کرم کر دیا جناب عبداللہ کو جناب اماں آمینہ سے ملا دیا تھا، ایسے ہی اللہ نے کرم کر دیا ہے ابو صالح موسیٰ کو میری بیٹی فاطمہ سے ملا دیا ہے. ابھی ہمیں حقیقت سے سننا ہے. حضور غوث العالمین کے بابا اور حضور غوث العالمین کی اماں بولیں ہزاروں رحمتیں ہوں ان نفوس قدسیہ پر. حضور حقیقی نفوس قدسیہ تو یہ ہیں جب آپ کے بطن مبارک میں غوث العالمین آتے ہیں آپ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ہر وقت. حضرت سیدنا حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری ایک دن ایک پوری جماعت کو کلمہ پڑھا کے آئے اور گھر میں آنے کا انداز یہ تھا کہ اپنی اماں حضور کے قدم چومتے تھے، لیکن اس دن جذبے سے گزر گئے، قدم نہیں چومے.
اماں جی نے واپس بلایا، کہا اماں میں آج اتنا خوش تھا کہ میں نے پوری جماعت کو جہنم سے نکالا اور اللہ کی رحمت میں لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا بیٹے یہ صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہے، جب سے آپ میرے بطن میں اترے ہو میں نے اپنے آپ کو کبھی بے وضو نہیں ہونے دیا. یہ مائیں درکار ہیں، یہ ابا درکار ہیں. باپ ساری رات سر کو سجدے میں رکھے، ماں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو یہ وجہ ہے. عام آنکھوں سے تو وہ وجود میں بھی نظر نہیں آئے تھے، عام آنکھوں کو، گندی آنکھوں کو، غلیظ آنکھوں کو، بغض والی آنکھوں کو تو وہ وجود میں بھی نظر نہیں آئے تھے. پوچھئے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے. اور یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب حکم ہجرت ہو گیا اور نبی کا صدیق نبی کے آنے کے لیے تڑپنے لگا کہ گر یار من باید خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رکھا بجائے تار، ہر تار من بگوئے دا یار یار یار. وہ اس کے جملے بول رہے تھے، یہ سبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہے کے لبے جو جلک، یہ مہنگ جلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. وہ یہ بولنے میں مصروف تھے. اور ہجرت کی رات تھی، باہر 40 لوگ 80 آنکھیں لے کے کھڑے تھے، 40 تلواریں زہر آلود تھی. اللہ نے حکم دے دیا تو انہوں نے اپنے بستر پہ علی کو سلا دیا تھا، اور سلا کے علی کو زندگی کی گارنٹی دے دی، زندگی کی گارنٹی دے دی کہ علی امانتیں تقسیم کر کے مدینہ آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات ہوگی. تو کسی عاشق نے بعد میں حضرت کل ایمان سے پوچھا تھا، کون ہے حضرت کل ایمان؟ حضرت کل ایمان سے پوچھا تھا کہ اس رات ڈر نہیں لگا؟ 40 تلواریں باہر تھی، کیا اس رات جتنے مزے سے سویا کبھی سویا نہیں، کیونکہ اس رات کی زندگی کی گارنٹی اللہ کے فضل سے محمد رسول اللہ کے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لیکن کیفیت کیا ہے؟ میرے نبی باہر نکلے اور حضور سورہ یاسین پڑھ کے کنکریاں یا ریت مٹی جو چیز بھی اچھالی، ان کو وجود میں بھی نبی نظر نہیں آئے. یہ سیر میں لکھا ہے، کہا کہ ان کو وجود میں نبی نظر نہیں آ رہے تھے، علی کو زندہ دل سے اللہ نبی دکھا رہا تھا. اسی وجہ سے حضرت خطیب الاسلام فرماتے تھے، اسی وجہ سے یہ کیفیت تھی کہ جس پر نبی نگاہ فرما دیں اللہ اسے علی بنا دیتا ہے. توجہ، جس پر نبی نگاہ فرما دے اللہ اسے علی بنا دیتا ہے، اور جس پر علی نگاہ فرما دے اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے. یہ نگاہ حیدر کرار کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن وہ قسمت تو دیکھیے کیا تھی. ادھر نبی آنے لگے تو جد الانبیاء آ گئے، ادھر ہائے ہائے کاش آپ جملے تک پہنچے. ادھر نبی آنے لگے تو جد الانبیاء آ گئے، ادھر امام الاولیاء آنے لگے، ولیوں کے سردار آنے لگے، تو بابا کی خواب میں جد الاولیاء آ گئے. یہ انتظام ہے نا، یہ انتظام ہے. یہاں پر دنیا داری میں ہم کیا جانیں، اپنی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہم کیا جانیں کہ حقیقت کیا ہے. آنے کی بشارت عطا فرمائی، پھر 470 ہجری کو اللہ نے عزتیں عطا فرما دی. تمام ولیوں کو حقیقت ولایت سمجھانے کے لیے حضرت غوث العالمین الحسنی والحسینی نجیب الطرفین کائنات رنگ بو پہ تشریف لے آتے ہیں. بابا کی عزتیں، ماں کی کرم نوازیاں اور شفقتیں، ماں کی تربیت اور گود. اچھا حضور والا پہلے 18 سال تربیت اماں سے لی، پہلے 18 سال تربیت ماں کی گود سے لی تھی. حضرت امام حسن کسی یونیورسٹی نہیں گئے، حضرت امام حسین کسی یونیورسٹی نہیں گئے، سیدہ زینب کسی یونیورسٹی نہیں گئی. اس کی 2 وجہ ہیں. پہلے وہ دانشگاہ وہ جائے جسے دانشگاہ کی حاجت ہو. وہ دانشگاہ کیوں جائے جس کے باپ کو اللہ دانشگاہ بنا دے. اللہ جس کے باپ کو امام دانشگاہ بنا دے تو وہ کیوں جائے. اور دوسرا جسے سیدہ کی گود مل جائے وہ کسی اور گود میں کیوں جائے.
یہ وجہ ہے کہ مورخ لکھنے پہ مجبور ہو گیا، حسن وہ ہیں جنہوں نے کربلا سے پہلے اسلام بچایا ہے، حسین وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں اسلام بچایا ہے، اور زینب وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد اسلام بچایا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف ہے میرے نبی کے گھرانے کا۔ تو 18 سال اماں حضور کی خدمت میں رہے، پھر اس کے بعد بغداد شریف کا سفر کیا، تقریباً 2 روایات 7 سال یا 9 سال مکمل تحصیل دین اور تربیت فرمائی۔ اچھا، اصلی بات اب شروع ہوتی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں۔ گریجویٹ ہوئے، ڈگری لی، تقریر شروع کر دی، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ 7 سال یا 9 سال پڑھنے کے بعد 25 سال مراقبہ فرمایا، 25 سال تزکیہ فرمایا۔ اگر ہم اس طریقے سے بیان کریں تو سب کو ان کی کرامت کی طاقت کی وجہ بھی سمجھ آ جائے۔ 13 علوم مکمل حاصل کیے۔ کتنے علوم؟ 13 مکمل علوم، تھوڑے تھوڑے نہیں۔ ہمیں 4 جملے کسی کے آتے ہوں گے، 4 کسی کے آتے ہوں گے۔ ان میں سے سب سے بڑا علم اللہ کے قرآن کی قرات کا تھا۔ یہ مکمل حاصل کیے۔ مکمل حاصل کرنے کے بعد میرے نبی نے 521 ہجری میں خواب میں دیدار عطا فرمایا۔ ہم کیوں تذکرے کریں؟ کیونکہ انہوں نے فذکرونی کیا۔ اب اللہ نے اذکرکم نہیں کرانا، جگہ جگہ ہوگا، گلی گلی ہوگا۔ انہوں نے فذکرونی کیا تو اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں بھیجا۔ حضور سید عالم نے کہا میرے شہزادے جا، امت کے لیے تبلیغ کا انتظام کر، بٹکے ہوئے آہو کو صوبے حرم لے کے جا، ایک مسلمان کو حرم کی پاسبانی پر لے کے آ۔ آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میری زبان میں لکنت ہے۔ لکنت دور کرنے کے لیے وہ لعاب دہن جو نبی نے حسن اور حسین کو دیا تھا، وہ 7 دفعہ حضرت غوث العالمین الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کے منہ مبارک میں رکھا، کہا بیٹے جا، جانا تیرا کام ہے، پوری دنیا کو تیرے قدموں میں بٹھانا میرے رب کا کام ہے۔ 7 دفعہ وہ لعاب دہن عزتوں سے ملا۔ کتنی دفعہ ملا؟ اونچا بولے نا، کتنی دفعہ ملا؟ بات بڑی لمبی نہیں رہ گئی، کیونکہ حضور جتنے بھی معززین صاحبزادگان تشریف فرمائے یہ بھی بات کریں گے آپ سے۔ 7 دفعہ لعاب دہن کا کمال تھا۔ اب کوئی حضرت غوث العالمین کے واعظ کا انکار کرے گا، اس کی تاثیر کا انکار کرے گا، حقیقت میں لعاب دہن مصطفیٰ کا انکار کرے گا۔ یہ معجزہ رسول تھا۔ جملہ باندھ دوں تو ایسے تھا، یہ معجزہ رسول تھا اور عبد القادر پسرے بطور تھا۔ یہ وجہ ہے کہ کائنات میں ان کے دربار پر جو آتا گندے دل لے کے آتا، گندی نیتیں لے کے آتا، زانی آتا، شرابی آتا، چور آتا، ڈاکو آتا، جیسا مرضی آتا، ان کے لفظوں کی طاقت سے اس پہ ورد طاری ہوتا، اللہ دل کی دنیا بدل کے کلمہ طیبہ عطا فرماتا۔ کبھی اپنی شانیں نہیں سنائی، کبھی اپنے مقام بیان نہیں کیے۔ حضور سیدنا غوث العالمین فجر کی نماز کے بعد پڑھانے بیٹھتے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد تک پڑھاتے تھے، اور پھر ہفتوں میں دن رکھے ہوئے تھے، فلاں خانقاہ پہ فلاں دن، فلاں پہ فلاں دن، اور 2 کام ہوتے تھے۔ اللہ کی دعوت دی جاتی تھی، توجہ رہے، اللہ کی دعوت دی جاتی تھی، دین کی طرف بلایا جاتا تھا، سرکار کی غلامی سکھائی جاتی تھی، اور پھر رزق کریم والا لنگر کھلایا جاتا تھا۔ یہ رزق کریم کے لفظ کو نہیں بولنا، رزق کریم وہ ہے جو آپ میرا شریف جا کے کھائیں، گڑی شریف کھائیں، شادی کے پاس کھائیں، میں تو ان کے خدام میں سے ہوں۔ وہ رزق کریم ہوتا ہے جو کرواہٹ کو حلاوت میں بدل دیتا ہے۔ وہ منزلیں جو انسان خود 1000 سالوں میں طے نہیں کرتا، وہ اگر اس لنگر کا کوئی حصہ مل جائے تو اللہ لمحوں میں طے فرما دیتا ہے۔ پھر آپ 561 ہجری تک اس جہان رنگ و بو کو ظاہراً معمور فرماتے ہیں۔ اب میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، امت کو اللہ سے جوڑ کے رکھنے کا نام عبادت ہے، اور اس کے لیے پیشانی سب سے باکرامت ہے۔ اب اسی عبادت سے یہ چمک اس خطے میں بھی آتی ہے، بغداد شریف کی یہ چمک اس خطے میں بھی آتی ہے، اس خطے سے یہ چمک آگے بڑھ کے
حضرت سیدنا غریب نواز تک پہنچتی ہے، یہ چمک آگے بڑھ کے حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی تک پہنچتی ہے، حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر تک پہنچتی ہے۔ لیکن جب یہ سارے فیضان جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ چشتیہ سلسلے کو پورا نظام دینے کے لیے حضرت بابا نظام الدین کو پیدا فرما دیتا۔ ان کی دین سے عشق کا اندازہ دیکھ لیجئے، کوئی معین الدین ہے، کوئی قطب الدین ہے، کوئی فرید الدین ہے تو کوئی نظام الدین ہے۔ پورا نظام دینے کے لیے حضرت بابا نظام تک چشتیہ سلسلہ صرف چشتیہ تھا، لیکن جب آپ آئے تو چشتیہ کو نظامیہ بنا دیا۔ میں خود چشتیہ نظامیہ سلسلے کا مرید ہوں، یہ جتنے سیالوی ہیں یہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کے مرید ہیں۔ تو چشتیہ نظامیہ سلسلہ حضرت بابا نظام کی صورت میں 625 ہجری کو ملتا ہے، اور آپ عزتوں کے ساتھ کائنات پر تشریف لاتے ہیں۔ لیکن حضرت بابا نظام الدین اولیاء کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ بچپن سے ہی اللہ نے آپ کے چہرے کو بڑی رونق عطا فرمائی تھی۔ آپ حسین بڑے تھے، آپ سونے بڑے تھے، آپ کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ کا جسم بڑا خوبصورت تھا، اور آپ اپنی اماں اور اپنے بابا کے ساتھ مستغرق رہتے، اللہ کی رحمتوں میں برکتوں میں معمور رہتے تھے۔ پھر پتہ یوں سے چلتے چلتے حضرت بابا فرید کے قدموں میں پہنچے، علوم معرفت، علم حقیقت حضرت بابا فرید سے یوں ملا کہ انہوں نے بھی تہجد کے وقت میں کہا جا نظام، دہلی تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور جب نظام نے فرید کا مرید بن کے دہلی میں قدم رکھا تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، اس حسنی حسینی کے قدموں میں ہر کوئی آ کے گرتا تھا، وہ کسی بھی مذہب سے تھا، ان کا چہرہ دیکھتا زبان پہ کلمہ محمد جاری ہو جاتا۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء نے ہجری سنوں کے مطابق 90 سال کی زندگی پائی، اور بھرپور زندگی۔ اب ایک چیز سنیے گا، بھرپور زندگی آخری لمحوں میں جسم کمزور ہونے لگا تو کسی مرید نے، یہ اسی درد دل ہے، کسی مرید نے سوال کیا حضور جسم کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں نا اور آ کے سوال کرتے ہیں میرا بچہ گم ہو گیا، میری بچی گم ہو گئی، یہ ہے تعلق ان اولیاء کا اللہ کے ساتھ۔ یہ سارے چھپانے آئے تھے، جو جتنا چھپنا چاہتا ہے اللہ اسے اتنا ہی چھاپنا چاہتا ہے، جو جتنا جھکنا چاہتا ہے اللہ اسے اتنا ہی جھکنا چاہتا ہے۔ یہ کہنے سے باتیں نہیں ہوتی کہ ایک بندے کی 90 سال کی زندگی میں کسی خلیفے کے 2 جملے اٹھا کے اس کو گالیاں دو گے تو سمجھو کہ عاشق برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ ہر چیز جناب فاروق آئے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا عدل و وفا۔ جناب ذوالنورین آئے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا مہر صفا۔ جناب مرتضیٰ آئے تو کہا کیا کرو گے؟ کہا پردہ پوشی کروں گا، پردہ پوشی کروں گا۔ تو یہ وجہ ہیں پردہ پوشیاں کرنے کی، ورنہ کیفیت یہ ہے۔ کہا کہ مجھے ہزاروں لوگ ملنے آتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے ملنے کی وجہ سے ماں اپنا درد سناتی ہے، باپ اپنا درد، بہن اپنا درد، بیٹی اپنا درد۔ کہتے ہیں پہلے میں اس درد میں جاتا ہوں پھر میں دعا کرتا ہوں۔ وہ 100 الگ الگ درد جب میرے ایک جسم میں اکٹھے ہوتے ہیں تو میرا جسم پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بات کیونکہ آگے باندھنی ہے۔ حضرت سیدنا بابا نظام سے کسی نے پوچھا اگر کوئی بدخلقی کرے تو کیا طریقہ ہے؟ کہا اگر کوئی بدخلقی کرے تو اسے شہد اور گھی کا 1 چمچ کھلا دو۔ کہا حضور اگر اس کے باوجود بھی بدخلقی کرے؟ کہا ڈوز ڈبل کر دو۔ کہا پھر بدخلقی کرے؟ کہا اس کو اس سے بھی آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ بات یہ ہے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات والا تیوار ہو، پیغام انہوں نے ایک ہی دیا تھا۔ آخری لمحوں میں یہ بھی فنا فی اللہ تھے اور آخری لمحوں میں وہ بھی فنا فی اللہ تھے۔ جو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے اللہ اسے عزتیں دیتا ہے۔ اب میں بات کو باندھنے لگا ہوں، ایک سجدہ میں نے بیان کر دیا، اب دوسرے سجدے کی طرف بڑھ کے بات کو ختم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے جو زندگی میں خالص ہو کے جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو زندگی میں خالص ہو کے جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اتنا اس کے نام کو برکت، بلندی اور عزت عطا فرمائے گا۔
اب آپ دیکھیں گے جنہیں دنیا میں سمجھ نہیں آئی وہ آخرت میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد نظام ختم ہو جائے گا. پھر نظام ہی الگ ہے جس کی کہیں سے تفسیر نہیں ملتی. نظام ختم ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، ہر کوئی قبروں سے نکل آئے گا، ہر کوئی جائے گا ایک ایک دروازے پہ، کوئی دروازہ بھیک نہیں دے گا. تو عیسیٰ پکڑ کے ساری امتوں کو دروازہ عریش مصطفیٰ پر کھڑے کر دیں گے. اسے ادھر سمجھ نہیں آئی وہ ادھر دیکھ دیکھ کے بولے گا وہ دیکھو وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار. اسے ادھر سمجھ نہیں آئے گی. حضور وہ پہلا سجدہ اور اب آخری سجدہ کون سا ہے؟ پیغمبر تشریف لیں گے، یتیموں مسکینوں پر کرم ہو جائے گا، مقام محمود پر حضور سجدہ کریں. پہلا سجدہ حضور کے لیے تھا اور آخری سجدہ حضور خود فرمائیں گے. وہ نور جو پیشانیوں میں چمکتا رہا، جو اولیاء کو عزتیں دیتا رہا، جو محبوب کو محبوب بناتا رہا، جو عاشق کا تعلق معشوق سے اور محب کا تعلق محبوب سے بناتا رہا، اس سجدے کو جب میرے پیغمبر فرما دیں گے تو آج کائنات حیران ہو جائے گی. جس آواز کی سماعت کے لیے ہزاروں سال کی زندگیاں گزر جائیں گی، آج ہاتف غیب سب کے سامنے خود میرے نبی کو کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد عربی اپنے سر کو اٹھائیے. میرے پیغمبر سر اٹھائیں گے، کہا جائے گا جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو مانگیں گے دیا جائے گا. میرے نبی پوری امت کی بخشش مانگیں گے. اب پل سے رات ہے، نبی کا قافلہ ہے، نبی کا کانوائے ہے، آقا موجود ہے، حضور کے ساتھ سارے انبیاء موجود ہیں، حضور کے ساتھ آل رسول و طہور موجود ہے، اصحاب کریم موجود ہیں، اولیاء کاملین موجود ہیں، تابعین و تبع تابعین موجود ہیں، اور ان بزرگوں کے ساتھ ہم جیسے غلام بھی موجود ہیں. یہ کیسا قافلہ ہے؟ وہ پورا پیرامیٹر جو جناب آدم کو سجدے سے لے کے حضور کے مقام محمود کے سجدے تک تھا، جب وہ سارا اکٹھا ہو جائے گا، جب سارا اکٹھا ہو جائے گا پھر غیرت سے ایک آواز آئے گی اور ادھر سمجھ آئے گی اور آواز آ کے کہے گی غضوا ابصارکم. خدا را جملہ سمجھیے، غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر. بوجھ و رائش اپنی آنکھوں کو جھکا لو کیونکہ اللہ کی حیا آ رہی ہے، مصطفیٰ کی وفا آ رہی ہے. میرے بھائیو اس شان سے جب وہ قافلہ چلے گا، یہ حسن اور حسین کی اماں کی شان ہے، تو اپنی ایمانداری سے بتاؤ اس دن مرتضیٰ کی اماں کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور مرتضیٰ کی اماں وہ جنہیں میرے نبی قمیص دے اور قمیص دے کے قبر میں پہلے لیٹ جائے اور لیٹ کے کہیں لوگوں کی ایک ماں دنیا سے جاتی ہے، میری دوسری ماں دنیا سے گئی ہے. حضور پھوٹ پھوٹ کے روئے اور آنکھوں سے چشمانے تر سے آنسو دامن میں گرے، کہا میں قسم اٹھاتا ہوں شان کا بدلہ دے گا. جب حسن اور حسین کی اماں کی شان کا عالم یہ ہوگا تو مرتضیٰ کی اماں کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور اب اپنی ایمانداری سے بتاؤ، حسن اور حسین کی اماں کو شان ملے، مرتضیٰ کی اماں کو شان ملے، تو مصطفیٰ کے واسطے ملے، تو ایمانداری سے بتاؤ اس دن خود مصطفیٰ کی اماں کی شان کا عالم کیا. حضور ایک عجیب واقعہ ہونا ہے پل سے رات پہ. حضور اپنی سواری کو نہیں چلائیں گے، کہیں کہ بلال کدھر ہے. بلال کو بلایا جائے گا اور سواری کی لگام پکڑا کے پھر کانوائے محمد مصطفیٰ چلایا جائے گا. اور بلال نے چند مہینے مار کھائی ہے، اور بلال کو مار کھانے کے بعد صدیق کے پیسوں سے خریدا ہے، سچے کے پیسوں سے سچا خریدا گیا. اس جملے کا مزہ لے، سچے کے پیسوں سے سچا خریدا گیا اور سچے کو مصطفیٰ کے قدموں میں پھینک کے 90 کلا انعام عطا فرمایا گیا. یہ بھی بڑا غیرت کا واقعہ ہے. حضرت ابو بکر نے حضور سے اجازت چاہی بلال کو خریدنا ہے، پہلا سودا تھا دین اسلام پہ. میرے نبی نے کہا جاؤ خریدو. ادھر وہ خریدنے کے لیے بیٹھ گئے امیہ کے سامنے، ادھر نبی نے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور واسطے دیے، یا اللہ میرے صدیق کی خیر کرنا، میرے صدیق کی خیر کرنا. وہ ادھر مانگنے گئے، خریدنے گئے، حضور نے سر کو سجدے میں رکھا اور سر کو سجدے میں رکھ کے صدیق اکبر کی خیر مانگنے لگے. اب مورخ کہتا ہے معاملہ یہ تھا، ایک طرف غرور تھا،
دوسری طرف مصطفیٰ کا سچا غلام تھا. آپ نے کہا مجھے یہ غلام چاہیے، اس نے مانگنا شروع کر دیا. توجہ ہے، صرف 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. مجھے یہ غلام چاہیے، حضور اس نے مانگنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کیفیت یہ تھی، ادھر نبی کے آنسو تھے، ادھر صدیق اکبر کی غیرت تھی. لیکن بات یہ ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے اللہ اس کی بولیاں بھی سچوں سے الگ لگوایا کرتا ہے. لیکن یہ ظلم تو نہ کرو کہ جس کے حجرے میں نبی 42 منٹ رکے اس ام معبد کے بغیر سیرت مکمل نہ ہو، اور جس کے سینے پر نبی 42 سال سوئے اس کے بغیر سیرت مکمل ہو جائے، اور جس کے دل میں نبی اترے وہ بلال انمول ہو جائے، اور جس کے بدن میں نبی اترے وہ آج بھی کلمے کی باتیں کرے. بلال کی اماں کا نام کیا تھا؟ بلال ربا کا بیٹا تھا. ربا کون تھا؟ اماں آمینہ کا تو پورا شجرہ ملتا ہے، جناب عبداللہ کا تو پورا شجرہ ملتا ہے، کائنات کا سب سے اعلیٰ شجرہ. اب میں بات جملے سے باندھنا چاہ رہا ہوں. سودا شروع ہو گیا میرے بھائیوں، غیرت کے جملے ہیں. اس نے قیمت سے بہت بڑھ کے مانگا. اس نے کہا چاندی دو، انہوں نے درہم دیے. اس نے کہا سونا دو، انہوں نے دینار دیے. اس نے کہا کاروبار دو، انہوں نے اپنے کعبہ کلیدنگ برانڈ دے دیا. اس نے کہا گودام دو، انہوں نے چابی پھینکی. محاورے کہتا ہے وہ مانگ مانگ مانگ، چند تکوں کے بدلے بلال نہیں ملا تھا، وہ مانگ مانگ کے تھک گیا. نبی کا صدیق اکبر دے دے کے نہیں تھکا تھا. اب ورد کا عالم فنا پکڑ کے لے گئے حضور کے قدموں میں. اب اتنی مار کھانے کے بعد جب بلال ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں نبی کے قدموں میں پڑا ہوگا، خدا کی قسم فرشتوں کو سکون آیا ہوگا، جہان کو قرار آیا ہوگا. وہ شان والے بلال کو نبی نے قدموں سے لگایا، ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ فرمایا، مؤذن اسلام بنایا، نکاح خود فرمایا، عمر کا سیدی بنایا، اور پھر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا. اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے کلمہ طیبہ آخری لمحوں میں عطا فرمایا. بیوی رو رہی تھی، بلال کہتا ہے نہ رو، دیدار ہو رہا ہے. یہ عاشق جانے نا کہ موت کیا ہے. حضرت اسرائیل سے جد الانبیاء نے پوچھا، جیسے ان کے بزرگ سب کے گئے ہوں گے، شاہ جی کے بزرگ گئے ہوں گے، تو کیسے گئے ہوں گے؟ تصور ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. پوچھا کہ اسرائیل اللہ والوں کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ کہا جب اللہ والوں کی روح نکالنی ہوتی ہے نا، اللہ بلا لیتے ہیں. دوسروں کے لیے الگ پروٹوکولز ہیں، ان کے لیے ایگزیکٹو آرڈر ڈائریکٹ جاری ہوتا ہے. اللہ اپنے نور کی تجلی دیتا ہے، وہ لے کے میں اللہ والے کے مجلس میں آتا ہوں، وہ میرے حسن کو دیکھ کے اپنی جان قربان کر دیتا ہے. اس لیے ان غلاموں میں سے کوئی جائے تو مر جانا نہ کہنا، مر جانا نہ کہنا، کہنا قطرہ تو سمندر میں اتر گیا ہے. پہلے 99% ادھر رکھ کے بیٹھا تھا، اب 99% ادھر رکھ کے بیٹھا ہے. یہ تہے مزار گیا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے قدموں میں گیا ہے. اس لیے بات اور جملے سعادت کے ساتھ، اور یہ جنازوں پر واقع ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ بابے دیتے کیا ہے، یہ جنازوں پر واقع ہیں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے چلتے جنازے کو دیکھ کے یہودیوں کی پوری جماعت کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا. یہ صرف کلمہ پڑھانے آئے تھے. یہ باتیں اگر کسی جگہ پر درج ہیں تو بڑی پاکوں کی سند نہیں ہے. جو موضوع آج میں نے عرض کیا اس میں سکم نکال کے دکھائیے تو مان جائیے اس جہان میں اس پورے علاقے کو حضرت کے آستانے نے کتنا روشن کیا. میں نے کتنی دفعہ ان کے سامنے پہلے بھی یہ بات کی. ہمارے ادارے کے سب سے سینئر مدرس ان کے ادارے میں پڑھتے رہے، ہمیں وہ باتیں سناتے تھے. تو یہ روشنی عام ہوتی رہی، یہ برکتیں عام اور مقام ہوتی رہی اور پہنچتی رہی، یہ پہنچتی رہیں گی، سعادت کے ساتھ عزت پان کے پہنچتی رہیں گی. لیکن کیفیت اتنی سی ہے، بلال پر جب آخری وقت آتا ہے میرے نبی بلال کو اپنا دیدار عطا فرماتے. حضور چند لمحے مار کھانے کا اتنا اجر کافی نہیں تھا، لیکن اجر ادھر نہیں رکے گا. قیامت کا 50,000 سال کا دن گزرے گا، بلال نبی کے گھوڑے کی لگام پکڑیں گے، بلال چلیں گے پل صراط سے. آگے آئے گا پل قنطرہ، یہ بھی ایک پل ہے جو کبھی کوئی مولوی نہیں بتائے گا، کہ جب بھی بتائے گا عاشق بتائے گا. اس قنطرہ پر جا کے رب درجوں کے فیصلے کرے گا. جو حضور کی آل کا عاشق ہوگا درجہ بلند ہو جائے گا.
درجہ بلند ہو جائے گا. یہ سیدہ زہرا کے غلاموں کا پل ہوگا. اس پل سے گزر کے جب جنت الفردوس میں جانا ہے تو جنت پر پہلے نبی کا قدم نہیں لگے گا. میں جملے 5 کے ختم کرنے لگا ہوں. جنت پر نبی کا قدم نہیں لگے گا, پہلے بلال کا قدم لگے گا. حوریں اور غلماں پہلے بلال کا استقبال کریں گی. ابھی بھی کرم ختم نہیں ہوگا. آج جب بلال کے چہرے سے نقاب میرے نبی ہٹائیں گے, بلال کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ عبادت کی برکت ہے, یہ سجدوں کی برکت ہے, یہ نبی کے ساتھ وفا کی برکت ہے. بات ادھر بھی ختم نہیں ہوگی. حوران جنت کی ملکہ کو بلایا جائے گا. حوران جنت کی ملکہ کا عقد نبی کے بلال حبشی سے فرمایا جائے گا. اب مزہ لو, اسی جملے پہ حضور بات ختم ہے. حقیقت میری بھی یہی ہے, حقیقت ان کی بھی یہی ہے. سعادت غوث العالمین سے لے کے محبوب الہیہ تک ہر کسی کی پیشانی میں یہ چمکتی ہے. میں ایمانداری سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اس کا جواب دیں. توجہ میری طرف, اور اس بات کا جواب دیں. مجھے بتائیں کہ جو چند مہینے مار کھائے اپنی نسل قربان نہ کرے, جو چند مہینے مار کھائے, اس بلال کا چہرہ اتنا روشن ہوگا تو خدا را بتائیے جس حیدر کرار کو دنیا اور آخرت میں نبی کی زہرا ملے گی, اس مرتضیٰ کے چہرے کی روشنی کا عالم کیا ہو.